اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ تو آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویسے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی ایک جھلک کی دیر ہے اور ہمارے تمام کام جو ہیں وہ سر انجام پا جائیں۔ اس کے کن کہنے کی دیر ہے، وہ کن کہتا ہے تو سارے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ہستی کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اتنے انبیاء علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال دے کر اپنی مالکیت کو ظاہر کیا کہ فلاں جگہ میرا عکس موجود ہے، فلاں جگہ میرا عکس موجود ہے، لیکن ہم انسان اتنے غافل ہیں۔ جب تک ہمارے دل کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹے گا، جب تک ہم اللہ کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہم غافل ہیں۔ اللہ کی مثالیں ہر جگہ موجود ہیں، اس کا عکس ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک زمین سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک زمین ہے، ہم وہاں پودا لگانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، وہ زمین سخت ہوتی ہے، ہم اس کو نرم کرتے ہیں۔ نرم کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک بیج بو دیتے ہیں۔ بیج جب بوتے ہیں پھر ہم مسلسل روزانہ اس کو جب پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زمین دوبارہ سخت ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سخت ہونے کے بعد وہ جو بیج ہوتا ہے وہ جب اگنا شروع ہوتا ہے تو وہ زمین کو پھاڑ کر باہر ایک پودا نما شکل نکلتی ہے اور اوپر اس کے پودا آ جاتا ہے۔ تو یہ جو زمین کو پھاڑنے کی صلاحیت ہے یہ انسان کے پاس تو نہیں ہے، یا زمین خود بخود تو نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے اس بیج کو صلاحیت بخشی کہ وہ زمین کو پھاڑے اور باہر پودا بن کر نکل آئے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اتنی مثالیں ہیں جو ہماری عقل کے لیے کافی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری عقلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو انسان کی عقل کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے، وہ چاہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت دے دے اور جسے چاہے معجزانہ طور پہ زندگی بخش دے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ تو یہ بہت ساری ہر چیز میں انسان کا دخل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب یہ جو پودا زمین سے نکل رہا ہے، انسان تو صرف بیج ہی بیج میں ڈال سکتا ہے، اور وہ بیج سے پودا بننے کی صلاحیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس بات سے کیا بعید ہے کہ جب ہم مشکلات میں گھرے جاتے ہیں، جب ہم تکلیفات میں گھرے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل سیلاب ہے، ہر جگہ ناگہانی آفتوں کا ہم شکار ہیں، تو ہماری عقلیں پھر بھی غافل ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کر رہے کہ یا اللہ ہمارے کون سے گناہوں کے سبب یہ جو عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، یا اللہ ہمیں اس سے نجات دیجئے، یا اللہ ہمیں اتنی زندگی دیجئے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ بلکہ آج بھی ہم غافل ہیں، ہم دنیا کی مصروفیت میں اس قدر غافل ہیں کہ ہمیں اللہ کی یہ ناراضگی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ کیا ہے کہ جب ہم مشکلات میں گھرے جاتے ہیں تو مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ مشکلات سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، کیونکہ جس نے بیج کو زمین سے پھاڑ کے باہر نکالا اور پودا بنا دیا، تو کیا وہ انسان کے مشکلات کو حل کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں کے لیے، ہماری غور و فکر کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، دریاؤں کو مسخر کیا، اور دریاؤں کو حکم دیا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور زمین کو کس طرح
ہموار بنایا، سیدھا بنایا۔ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا کہ ہم چلتے تو زمین ڈماڈول ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہے کہ میں نے پہاڑوں کو مسخر کیا، میں نے دریاؤں کو چلایا، اور دریا جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ یہ آپ آج دریائے راوی کے بارے میں ہی دیکھ لیں، یہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سیراب ہوا ہے، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے۔ یہ ہماری عقلوں کے غور و فکر کے لیے کافی ہے۔ تو جب بھی ہم کسی پریشانی میں گھیرے جاتے ہیں، مشکلات میں گھیرے جاتے ہیں، تو ان تمام سے نکالنے پر صرف اللہ کی ذات قادر ہے۔ ہم چاہ کر بھی اس سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم یہ کامل یقین نہ کر لیں کہ ہمیں اگر کوئی نکالنے والا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ مشکلات سے آپ لڑ سکتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اپنے اللہ سے التجا کر کے، یا اللہ ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہم جن تکلیفات میں گھیرے گئے ہیں، جن مصیبتوں میں گھیرے گئے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بجائے مشکلات سے لڑنے کے اور اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یہ مشکلات ہم پر بہت زیادہ ہیں، اور ہم اللہ کی طاقتوں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں کہ یا اللہ تیری طاقتوں کے آگے ہم تو بہت کمزور ہیں، ہماری مشکلات میں کمی کیجئے، ہمارے اوپر اپنی رحم و کرم کی نظر ڈالیے۔ تو کیا ہے کہ جب تک ہم اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتے، مشکلات سے لڑنے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ اور استغفار نہیں کرتے، وہ جو مالک ہے جس نے واضح طور پر بتایا روز قیامت کا میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، میں ہی سب کو رزق دیتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ایک سانس بھی کسی کو نہ آئے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مثالیں جو ہے دے رکھی ہیں۔ تو اس لیے پھر بھی ہم اس قدر غافل ہیں، ہم بدگمانی رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا گمان ٹھیک ہو جائے، ہم کامل یقین رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ جو معاملات کرتا ہوں اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم مشکلات میں گھیرے جائیں، ہم تکلیفات میں گھیرے جائیں، ہم اللہ پر اچھا گمان رکھیں، اس خالق حقیقی کو پکاریں۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم آزمائشوں میں مبتلا ہیں، سیلاب کی وجہ سے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یا اللہ ہم پر اس آزمائش کو ختم کر دیجئے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مشکلات میں پڑ کر، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اگر مشکلات میں پڑ گیا ہے، آزمائشوں پہ پڑ گیا ہے، تکلیفوں میں پڑ گیا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات سے، مصیبتوں سے لڑ کر کسی مقام پر پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی مثالیں قرآن مجید میں دے رکھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کون سے ایسے انبیاء کرام ہے، کون سا ایسا نبی ہے، کون سا ایسا رسول ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آزمائشوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت بڑے بڑے دنیا میں درجات دیے، بہت بڑے بڑے مقام دیے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو کتنے بڑے بڑے مقام ملے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں پہلے آزمائشوں میں مبتلا ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کامیاب کیا کہ دنیا کے لیے ان کو مثال بنا دی ہے۔ تو اس لیے کہ جب آج ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہم گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، آج ہم گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آ گئے ہیں، تو ان تمام کے حل کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ جب تم دیکھو کہ تمہارے پر آزمائشوں کے انبار آ گئے ہیں، تکلیفات آ گئی ہیں، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اور درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ اگر کسی مشکلات میں ہیں، مشکل میں پھنس گئے ہیں، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کریں۔ تیسرے کلمے کا ورد کریں، تیسرے کلمے کا ورد کریں، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان تسبیحات کو زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔